أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين بے شک وہ لوگ تولوا جو پھر گئے تم سے یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں اکٹھی ہوئی انما استزلهم الشیطان بے شک بہکا دیا ان کو شیطان نے ببعض ما کسبوا بعض ان چیزوں سے جو انہوں نے کمائی وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے حلیم بڑا بردبار ہے یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو لا تکونوا تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا وقالوا اور وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کو اذا ضربوا فی الارض جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں او کانوا غزا یا جنگ کرتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو پھر تم مرتے نہ وما قتلوا نہ تم قتل کیے جاتے لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ یہ حسرت ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یحیی مارتا ہے ویمیت و زندہ کرتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موت کا ایک وقت اٹل ہے، وقت بالکل مقرر ہے۔ اگر انسان گھر میں ہو اور ورنہ کہیں اور ہو تو وہ وہاں پہ جائے گا، مرے گا، اسی وقت مرے گا اور اسی جگہ پہ مرے گا۔ جیسا واقعہ آپ نے بعض دفعہ سنا بھی ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے بندے کی شکل میں کسی میں، اور وہ آگے سامنے بیٹھ کر اس بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ اس بندے کا وقت تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ وقت تو وہاں لکھا ہوا ہے، وہ بڑی دور تھی وہاں سے وہ جگہ، 1 مہینے کی مسافت پہ کم از کم وہ جگہ تھی۔ اب کیا ہوا، وہ بندہ نہ دیکھ کے ڈر گیا، یہ بندہ مجھے گھور رہا ہے اور پہچانتا بھی نہیں یہ بندہ کون ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اپنے تخت کو حکم دے، مجھے کہیں دور چھوڑا ہے۔ اب کیا ہوا، جہاں پہ اس کی موت کا وقت مقرر تھا، جس وقت اور جس جگہ پہ تھا، اب وہ تو جو ملک الموت تھے وہ تو وہاں پہنچے ہی پہنچے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ وہاں پہنچے، دیکھا یہ بندہ بھی وہاں پہنچ گیا، وہ تخت لے کے وہاں پہنچ گیا، اس کو روح قبض کی اور چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت جہاں پہ انسان کا وقت لکھا ہے اسی وقت وہیں پہ آئے گا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس لیے اللہ کے راستے میں جاؤ، جہاد کرو۔ جہاد میں ضروری نہیں ہے کہ مر کے ہی آنا ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ موت لکھی ہے وہیں پہ آئے، پریشان نہ ہو۔ وہ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے مجاہد ہیں، اتنی دن دیر ہوگی جو نا وہ جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، ابھی تک نہیں مرے ہیں، اور کئی نوجوان جاتے ہیں فوراً جا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، تو جو انسان کا جہاں وقت مقرر ہے وہی اس کو آ جانا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اسی جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھی، 2 جماعتیں ملی یعنی وہ جہاد شروع ہوا، اس طرف سے کافر اس طرف سے مسلمان، جو آپس میں لڑائی شروع ہوئی تو کیا ہوا، ایک جماعت پیچھا چھوڑ کے یعنی کہ وہاں سے منہ موڑ کے بھاگ گئی۔ صحابہ کرام کے جب وہ پیچھے سے لشکر وہ آیا اور اس طرف سے پھر کافر پیچھے سے آئے، وہ دونوں آپس میں ملے اور درمیان میں مسلمان پھنس گئے۔ اب یہ وہاں سے بھاگے، اب جب بھاگے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب یہ آپس میں وہاں سے بھاگ رہے تھے، وجہ کیا تھی، انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان بعض اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے۔ کیسے شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے وہاں پہ شور مچا دیا تھا کہ قد قتل محمد، نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اور پھر شیطان نے مزید وہاں پہ بہکایا تھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم صرف یہیں تک تھا
بس ہم یہ تو اللہ کے نبی کا حکم پورا ہو گیا ہے، اب فتح ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے 50 جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اوپر، بس حکم یہیں تک تھا، پورا ہو گیا، اب تو مسئلہ نہیں ہے، اب چلو جا کے ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی وہاں پہ تھوڑی بہت وہاں پہ بات کی مخالفت آ گئی، یہ ایک جس کو اجتہادی غلطی کہہ لیں، اجتہادی غلطی پہ گناہ نہیں ہوا کرتا ہے، تو صحابہ کرام کو یہ گناہ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو صحابہ کرام واپس آئے تو اللہ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ ایک جب انسان کو گناہ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے دوسرا گناہ بھی انسان بعض دفعہ کر دیتا ہے۔ ایک جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان دوسرا گناہ بھی کرتا جاتا ہے۔ یہ گناہ کا ایک اصول ہے، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے دوسرا بھی گناہ اسے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، جب پہلا وہ گناہ کیا، اب دوسرا کیا ہوا، یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ یہ دونوں گناہ گویا کہ انہوں نے خود کیے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن پھر بھی کان کھول کے سن لے، صحابہ کی جماعت اگرچہ وہاں پہ رہی یا بھاگی، جو بھی ہوا، اللہ فرما رہے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ بعد میں کوئی بکواس نہ کرے، کوئی نہ منہ کھولے ان کے اوپر کہ فلاں بھاگ گیا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے، جہاد کس کے لیے تھا؟ وہ سارا کچھ اللہ کے لیے تھا نا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر کون لگتا ہے بعد میں بکواس کرنے والا ان کے خلاف کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ وہاں سے یہ ہوا، وہ وہاں سے وہ ہوا۔ جب اللہ نے فرما دیا عفا اللہ عنہم، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب کوئی بات کرے تو خود اپنی ایمان کی چابی چڑھائے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور حلیم۔ دیکھیں رب العالمین نے کتنا بڑا، ان کی کتنا بڑا گناہ تھا صحابہ کا کہ ان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے، بے بہا صحابہ زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود، اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں بڑی محبوب ترین جماعت تھی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، حلیم، بڑا بردبار ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، کافروں کی طرح کہ کیسے نہ ہو جاؤ، کیوں؟ کافر یہ ایسے کہتے تھے اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کہیں سفر کرتے تھے، او کانوا غزا، یا کہیں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، کافر کیا کہتے تھے؟ اگر تم ہمارے پاس رہتے، جہاد کے لیے نہ نکلتے، سفر کے اوپر نہ جاتے، اگر تم ہمارے پاس رہتے تم مرتے نہ تم مرتے، نہ تم شہید ہوتے، کچھ بھی نہ، ہمارے پاس رہتے، جیسے ہم سکون میں تم بھی سکون میں رہتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہ ہو جاؤ۔ یہ اگر مگر والی بات ٹھیک ہے، جو جس کا وقت جہاں لکھا اس نے آ ہی جانا ہے، چاہے وہ گھر پہ ہو چاہے کہیں باہر ہو، جب انسان کا وقت لکھا اس نے آ جانا۔ یہ باتیں کافر والی باتیں، اگر یہ ایسے ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ نہ جاتا تو جو لکھا ہے وہ ہو گیا بس۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی کمال کی بات ہے۔ مسلمان کے لیے ایک یہ کیا ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ تقدیر کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رب العالمین کی طرف سے میرے لیے لکھا ہوا ہے نا، وہی ہو کے رہے گا۔ جو کچھ لکھا وہی کیا ہے، انسان کے لیے ہو کے رہے گا۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مصیبت آئے، فوراً سے یہ ذہن میں سوچ لے کہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے یہی مقرر تھا، بس اس سے آدھی سے زیادہ پریشانی دور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جب انسان یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ تو ویسے سارے بہانے بنے ہیں یہ کام ہونے کے، یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ایسے ہو جاتا، وہ اتھے ٹوٹ جاتا تو چوری نہ ہوتی، وہ وہاں پہ چلا جاتا، وہاں پہ سو جاتا تو پلیٹیں چوری نہ ہوتی، فلاں نہ ہوتی، وہ جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ مطلب یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یہ نظام ایسے ہی چلنا چلنا۔ اس لیے انسان کو، مسلمان کو یہ ذہن بنانا چاہیے، کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فوراً سے ذہن میں پہلی بات کیا آنی چاہیے؟ ایسے ہی لکھا بس اللہ کی طرف سے ایسے ہونا تھا، ہو گیا۔ تو اس سے انسان کی بڑی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کافروں کی طرح نہ بن جاؤ۔ وما قتلوا، کافر کہہ رہے تھے کہ تم اگر جہاد میں نہ جاتے، سفر میں نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے، نہ مرتے نہ شہید ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے دل میں حسرت ہی رکھ دیتے ہیں، یہ ان کو افسوس ہی ہوا رہتا ہے، ہاں ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ہر وقت ان کے دل میں یہ کیا ہے، افسوس اور پریشانی، حسرت لگی رہتی ہے۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ذہن میں ہونا چاہیے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی
مارتا ہے. جہاں بھی ہو انسان کو زندہ اللہ ہی کرتا ہے, وہی اللہ مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, وہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہر وقت انسان کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے, ہر وقت انسان کے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا, ہر عمل انسان کے سامنے آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ صحیح اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے جائیں. اللہ پاک سے دعا اللہ